الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پچھلے اسباق میں سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ سو کر اٹھنے کے کیا آداب ہیں، اس کی دعا بھی ہم نے سیکھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سو کر اٹھنے کے بعد جو پہلی ضرورت عام طور پر انسانوں کو پیش آتی ہے قضاء حاجت کی، اس کے شریعت میں کیا آداب ہیں وہ ہم نے سیکھے، اور اس کے بیت الخلاء میں جانے اور واپس آنے کی دعائیں بھی ہم نے سیکھی ہیں۔ امید ہے سب کو یاد ہو گئی ہوں گی اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہوگا، کیونکہ پڑھنے کا مقصد عمل ہے۔ علم حاصل کر لینا کوئی اتنا کمال نہیں ہے، جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اسی جذبے سے ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ جو باتیں ہم نے سیکھنی ہے اس پر انشاءاللہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قضاء حاجت کے بعد ایک مسلمان کو صبح صبح جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے وضو کرنا۔ اگر جسم پہلے سے پاک ہے تو پھر اس کے لیے وضو کافی ہے، اور اگر جسم پاک نہیں ہے تو پھر غسل کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو عام طور پر چونکہ وضو کی بکثرت ضرورت آتی ہے، اس لیے پہلے اسے ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر غسل، اور پھر اس کے بعد لباس پہننا، اس کے انشاءاللہ ہم آداب سیکھیں گے ترتیب سے۔ وضو، اس کے فرائض 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان فرائض کو ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہو تو اس وقت ان باتوں پر عمل کر لو۔ سب سے پہلا فرض فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے، منہ دھونا، چہرہ دھونا۔ اس کی حدود پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، اس کو اچھی طرح دھونا، یہ فرض ہے۔ اور ایسے دھونا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور خاص طور پر سو کر جب آدمی اٹھتا ہے تو آنکھوں کے دونوں کناروں پر کچھ میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، اسے اچھی طرح صاف کرنا۔ اور یہ جو ناک اور آنکھ کے درمیانی جگہ ہے، اگر اس کو دھیان سے نہ دھویا جائے تو خشک رہنے کا خطرہ ہے۔ تو ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور یہاں بھی جب ان کو ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوہنیاں عام طور پر اس کی جلد ذرا سخت ہوتی ہے اور نظروں سے بھی اوجھل ہوتی ہے، وہاں اگر مل مل کر نہ دھویا جائے تو خشک رہنے کا خطرہ ہے۔ اس کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس کی جو فرض مقدار ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل سے ثابت ہے، وہ مقدار ناسیہ،
यानी पेशानी की बक़दर जो मिक़दार है सर की, इतने सर पर मसा करना फ़र्ज़ है। वो तकरीबन ये आदमी अपनी उंगलियां गीली करके एक दफ़ा सर पे लगा ले, सर के किसी भी हिस्सा पर, तो उसका ये फ़र्ज़ अदा हो जाता है। और उसके बाद चौथा फ़र्ज़ है कि व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि अपने पाँव को टखनों समेत धोना। इसमें भी आम तौर पर एड़ी की जगह चूँकि सख्त भी होती है, नज़रों से ओझल भी होती है, इसको अच्छी तरह मल मल कर धोना। अगर खुश्क रह गई तो एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को देखा कि जल्दी में वज़ू करके उठे हैं तो उनकी एड़ियाँ खुश्क रह गई। आपने इरशाद फरमाया वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, जिन जिन की ये जो एड़ियों की जगह खुश्क रही है उनके लिए जहन्नम की वईद है, अलैहिस्सलाम। तो इसलिए इन फ़राइज़ को एहतिमाम के साथ अदा करना, ये 4 वज़ू के फ़र्ज़ हैं। अहकामात में फ़र्ज़ के बाद दर्जा आता है वाजिब का, लेकिन वज़ू एक ऐसा अमल है इसमें कोई वाजिब नहीं है, इसमें कोई वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ के बाद फिर सुन्नत का दर्जा इसमें आएगा। इसकी सुन्नतें जो मैंने लिखी हैं आपके सामने तकरीबन 15, इनमें से सबसे पहली सुन्नत यह है कि नियत करना। अगर आदमी नियत नहीं करेगा तो उसे वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहली सुन्नत यह है कि उसमें नियत करना। नियत किस चीज़ की करनी है कि मैं नमाज के लिए ये वज़ू कर रहा हूँ, तो नमाज के जायज़ होने की नियत करके वज़ू करना ये सुन्नत तरीक़ा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बड़ा मशहूर है, हर मुसलमान को तकरीबन मालूम है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जिसका मतलब यह है कि आमाल का सवाब मिलता ही तब है जब हम उसमें इबादत की नियत करेंगे। तो इसलिए नियत करना पहली सुन्नत है। दूसरी सुन्नत है तस्मिया, अल्लाह का नाम लेना। हदीस पाक में आता है जो बंदा अल्लाह का नाम लिए बग़ैर वज़ू करता है तो उसके सिर्फ़ आज़ाए वज़ू ही पाक होते हैं, और जो अल्लाह का नाम लेकर वज़ू करता है उसका पूरा जिस्म पाक हो जाता है। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर, जो उसमें ज़िक्र जो साबित है वो है बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ये अल्फाज पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर आदमी वज़ू करे। ये दुआ मेरे साथ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। तो ये तस्मिया यानी अल्लाह का नाम लेकर वज़ू करना, ये दूसरी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत है दोनों हाथों को घुटनों तक धोना। 3 दफ़ा यहाँ तक अपने हाथों को धोना मल मल कर, और इसमें इस बात का ख्याल रखना कि कोई जगह खुश्क ना रहे। तो ये भी सुन्नत तरीका है, ये सबसे पहले तस्मिया के बाद ये अमल करना। उसके बाद मिसवाक करना। मिसवाक जो है इसको पकड़ने का जो तरीका उलमा इकराम ने बताया है वो इस तरह है कि आदमी मिसवाक को इन दोनों उंगलियों से पकड़े, इस तरह पकड़े, छोटी उंगली नीचे हो और 2 उंगलियां दरमियान वाली ऊपर हो, और इन दोनों उंगलियों से पकड़ना है। और इसको पहले भिगोकर अच्छी तरह धोकर फिर उसको पहले दाईं तरफ फेरना, फिर उसको बाईं तरफ फेरना। और फेरना इस तरह है कि यानी अर्जन हो, तूलन ना हो। इस बात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और उसमें हमारा ही फ़ायदा है कि अगर हम इस तरह मिसवाक करेंगे तो मसूड़े दांतों से अलहदा होने लग जाएंगे, जो बहुत सारी तकलीफ़ का बायस होंगे, दांत की जड़ कमज़ोर होगी। तो सुन्नत तरीका इस तरह पकड़नी है मिसवाक कि ये छोटी उंगली नीचे, 2 बड़ी उंगलियां दरमियान वाली उसके ऊपर, और इन 2 उंगलियों से पकड़कर
دائیں طرف سے شروع کرنا ہے اور پھر بائیں طرف کرنا ہے، اور اسی طرح مسواک کرنا ہے، اسے اوپر نیچے نہیں کرنا۔ تو اس طرح مسواک کرنا یہ سنت ہے، یہ چوتھے نمبر پر۔ پانچویں نمبر پر کلی کرنا۔ کلی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ چلو میں پانی لیا جائے دائیں ہاتھ سے اور منہ میں پانی ڈال کر اس کے گھما کر، تاکہ اندر کی ساری آلائش ایک دفعہ صاف ہو، دانتوں میں اگر کوئی غذا کے اثرات ہیں تو وہ بھی نکل جائیں، اور مکمل گھما کر پانی کو پھینکنا۔ تو یہ کلی کرنا سنت ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر، ہاں اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو بہتر ہے غرارہ کیا جائے۔ غرارہ کہتے ہیں کہ پانی منہ میں ڈال کر، منہ کو اٹھا کر حلق تک پانی لے کر جانا، پھر اسے واپس پھینکنا۔ یہ 3 دفعہ یہ عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں کلی کرنا۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا اگر ہم اپنی مرضی سے ڈالیں گے، کوئی بائیں ہاتھ سے ڈالے گا، کوئی دائیں ہاتھ سے، کوئی پائپ پکڑ کر اپنے ناک میں ڈالے گا، نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور اس کو ناک میں ڈالنا، اور تھوڑا سا سانس اوپر کھینچنا تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ یہ عمل 3 دفعہ کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح صرف پانی ہی نہیں ڈالنا، کیونکہ پانی ڈال کر چھوڑ دیں گے تو آلائش بہتی رہے گی اور وہ صفائی نہیں ہوگی، مزید جو ہے وہ بندہ اس آلائش میں ملوث ہوگا۔ تو اس کے بعد سنت یہ ہے کہ ناک کو صاف کرنا، جھاڑنا۔ اس کو عربی زبان میں استنثار کہتے ہیں۔ تو استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا الگ سنت ہے، اور پھر ناک میں پانی ڈال کر ناک کو جھاڑنا اور صاف کرنا یہ الگ سنت ہے، یہ بھی 3 دفعہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر جو سنت عمل ہے وہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لیا جائے اور اس طرح اپنی ٹھوڑی پر یہ پانی ایسے لگایا جائے تاکہ یہ ٹھوڑی کے بال تر ہوں، پھر اس کو ایسے گلے کی طرف سے لا کر اس طرح اس داڑھی کا خلال کرنا۔ تو یہ خلال کرنا یہ الگ سنت ہے۔ 9ویں نمبر پر ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اوپر سے ایسے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر اسے خلال کرنا، اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو اپنے پاؤں کے جو انگلیاں اس کے نچلی جانب اس طرح پھیرنا، تاکہ اس کے یہ جو انگلیوں کے اندر کا حصہ ہے وہ بھی تر ہو جائے۔ تو یہ خلال کرنا الگ ایک سنت ہے۔ اور اس کے بعد 10ویں نمبر پر جتنے اعضاء مغسول یعنی دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 دفعہ دھونا، یہ الگ سے ایک سنت ہے، 3 دفعہ دھونا۔ اور یہ صرف اعضاء مغسولہ میں ہے، یعنی دھونے والے اعضاء میں ہے۔ جن کو مسح کرنا ہے، مثلا سر کا مسح ہے تو اس میں 1 دفعہ ہی مسح کرنا ہے، اس میں 3 دفعہ مسح نہیں کرنا۔ اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سر کا مسح چوتھائی حصے کا کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ، سارے میرے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا، یہ دونوں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں آپس میں جوڑیے، یہ 2 انگلیاں الگ کرنی ہے، اور اس کو ایسے پیشانی کے بالوں پہ رکھنا ہے۔ صرف انگلیاں لگنی چاہیے پہلے مرحلے میں، اس کو پیچھے گردن کے بالوں تک لے کے جانا ہے، ہتھیلی نہیں لگانی۔ اور پھر جب یہاں تک آ جائے تو پھر صرف ہتھیلی لگا کر اسے واپس لے کر آنا، اب انگلیاں نہیں لگانی۔ اس کے بعد ہمارا یہ ہاتھوں کا یہ حصہ استعمال ہو چکا ہے، یہ حصہ بھی باقی ہے۔ اس میں یہ جو بڑی انگلیاں اس کو کان کے اندر ڈال کر مکمل سارے کان کے اندر پھیرنا، یہ کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ اور انگوٹھا جو بچ گیا اس کو کانوں کے پچھلی جانب ایسے لے کر آنا، یہ کانوں کے بیرونی حصے کا مسح ہو گیا۔ اور پھر جو ہمارے ہاتھوں کا یہ پچھلا حصہ باقی ہے، یہ گردن کا مسح کرنا، گلے کی طرف نہیں لے کر آنا۔ کئی لوگ اس طرح آگے لے کر آتے ہیں، گلے کا مسح کرنا سنت نہیں ہے، یہ پچھلی گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ
آدمی کا جو مسح کرنے کے اندر جو ہاتھ ہے وہ بار بار استعمال نہیں ہوگا بلکہ ایک دفعہ استعمال. اگر ہم سارا ہاتھ پیچھے ایسے سارا لے کر جائیں گے پھر واپس لے کر آئیں گے تو وہ استعمال شدہ ہاتھ ہم پھیر رہے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے. تو پہلے صرف انگلیوں کے ایسے پھیرتے ہوئے پیچھے لے کر جانا، پھر ہتھیلیوں کو ایسے واپس لے کر آنا، اور پھر انگلیوں کو کانوں کے اندر پھیرنا اور انگوٹھے کو کانوں کے پچھلی جانب پھیرنا اور گدی کا یہ اپنے الٹے ہاتھ سے مسح کرنا. یہ اس طریقے پر پورے سر کا مسح، اور اس کے ساتھ کانوں کا بھی ہو گیا ہے، گردن کا بھی ہو گیا، تو وہ مسح جو ہے وہ یہ بھی سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا. کانوں کا میں نے ساتھ ہی اس کا طریقہ بتا دیا. 13ویں نمبر پر کہ اعضائے وضو کو ترتیب سے دھونا، اس ترتیب سے دھونا جو ترتیب اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ سب سے پہلے چہرہ ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر پاؤں ہے. اس ترتیب کو نہیں بدلنا. ایسا نہیں کہ پہلے پاؤں دھو لیں پھر مسح کر لیں پھر اپنے ہاتھ دھو لیں پھر چہرہ دھو لیں، نہیں. اس طرح اگر ترتیب بدلیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اعضائے وضو کو دھونے کا ذکر کیا ہے اسی طریقے پر اعضائے وضو کو دھونا. 14ویں نمبر پر ہے کہ پے در پے اعضائے وضو کو دھونا. یہ نہیں کہ ایک عضو دھو لیا اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے اور وہ عضو خشک ہو گیا اور اس کے بعد اگلا عضو جو ہے وہ دھو رہے ہیں. تو اس طرح پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، دوسرا عمل مکمل کر لینا، یہ پے در پے اسے کہتے ہیں، جسے موالات مکمل یعنی ترتیب کے ساتھ اکٹھا دھوتے چلے جانا، یہ بھی سنت طریقہ ہے. اور اس کے بعد آخر میں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنا یہ سنت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس میں خوب سنت کا ادب کا خیال رکھ کے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. انگلی نہیں اٹھانی، صرف آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا ہے. بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ثبوت ہے. تو بہرحال یہ آخری یہ عمل ہے سنت کہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس وضو کے آخر میں یہ کلمہ پڑھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے جو دعا لکھی ہے یہ وضو کے درمیان جب آدمی منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو آج ہمارے 3 دعائیں ہو گئی ہیں، ایک شروع والی، ایک درمیان والی اور ایک آخر والی. ایک اور دعا ہے کہ وہ جو بالکل آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اس کے ساتھ ایک اور جملہ آتا ہے، وجعلنی من عبادک الصالحین، کہ اے اللہ مجھے اللہم اجعلنی من التوابین، توبہ کرنے بار بار توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرما، اور اے اللہ مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والے لوگوں میں مجھے شامل فرما، اور اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. تو اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین. یہ دعائیں بھی ساتھ یاد کر لیجئے گا. اس طریقے پر ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا وضو ایک بہت عمدہ عبادت بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.